اسلام کے سچائی کے بارے میں کیا پتا ہے تم کو؟ سچا اور حق طالب کہاں سے ملتا ہے تم کو پتا ہے؟ تم لوگ صرف داڑھی ٹوپی رکھ کے ملا بن کے فتوا بازی آتا ہے، لوگوں کو گمراہ بنانا آتا ہے۔ آج نیا 1200-1300 سال کے بعد کچھ جماعت پیدا ہوا ہے، کوئی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کوئی خود کو سلفی کہتے ہیں تو کوئی اہل قرآن کہتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے؟ کیا تمہیں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش اس بھوکھنڈ میں اسلام پھیلنے کا ہسٹری پتا ہے؟ نہیں پتا ہے تو پھر بکواس کیوں کرتے ہیں؟ تیرا باپ اور اس کا باپ اور اس کا بھی باپ، اور ایسے کرتے کرتے آخر تک جب جائے گا تو تیرا باپ ہندو ہی نکلے گا، ہندوؤں میں سے نکلے گا، اور وہ مندر میں جا کر گھنٹہ لے کر گھومتا تھا، گھنٹہ۔ تو پوچھ اس باپ کو کس کے صدقے کنہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا؟ کیا اس وقت خواجہ غریب نواز جب اس دھرتی اس ہندوستان پہ آیا، جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو کیا کتاب لے کر گھومتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ یہ لے قرآن، یہ لے حدیث، اس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، حیات النبی، یہ لے حدیث، یہ لے ریفرنس، یہ لے چھپا نمبر، اور اس بات کا ذکر یہاں پہ کیا؟ بیعت ہونا ہے، ولیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ کیا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے، مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے پوچھا گیا کہ یا غریب نواز اس کا پیج نمبر بتا دیجئے، اس کا حدیث نمبر بتا دیجئے، کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا یہ ضعیف ہے، کیا اس کا قرآن کا آیت بتا دیجئے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے باپ کو پتا تھا، تیرے باپ کو پتا تھا کہ یہ غریب نواز ہے، یہ غریب نواز ہے، یہی یہ کامل شریعت ہے۔ ہندوستان میں اگر غریب نواز نہیں تو کوئی مسلمان ہی نہیں۔ ان کو پتا تھا ان سے ہی اسلام شروع ہے، ان کو پتا تھا۔ تو تم آج جب یہ سب سنتے ہیں اور تم کہتے ہیں کہ تمہارا باپ جو تمہارا پچھلے خاندان وہ تمام کے تمام سب غلطی کر کے بیٹھا، ہاں غلطی کیا تھا، ہاں میں بھی اس کا ثبوت دے رہا ہوں، ہاں غلطی کیا تھا، اور ان تمام غلطیوں سے سب سے بڑا غلطی یہ ہے کہ تو جیسے نالائق اولاد کو پیدا کر کے سب سے بڑا غلطی کیا۔ آج تم صحیح حدیث کے حوالہ دے کر عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، گمراہی کی طرف بڑھا رہے ہو۔ اس وابی سے ہمارا چیلنج ہے کہ اس بھوکھنڈ میں، اس انڈیا میں، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملک میں حدیث آیا کتنا سال ہوا؟ بتا دے، ہسٹری اٹھا کے بتا دے کہ ہندوستان میں کتنے دن ہوا حدیث آیا ہے۔ کیا اس سے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ کیا لوگ مومن نہیں تھا؟ تم جو ابھی کتابی مسلمان کہتے ہیں، حدیث کے اتہاس تمہیں پتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے کے بعد تقریباً 250 سال کے بعد اس حدیث، تمام حدیث کو اکٹھا کر کے کتابی حالت میں اس دھرتی کے وجود میں لایا۔ آج تم بخاری کہتے ہیں، مسلم کے حوالے دیتے ہو، ترمذی کے حوالے دیتے ہو، ابو داؤد شریف کے حوالے دیتے ہو، نسائی شریف کے حوالے دیتے ہو، ابن ماجہ اور سیاستہ کے تمام حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اس حدیث کب اکٹھا ہوا؟ اس تمام جو سارے تمام حدیثیں دو شتک کے آخر سے چوتھا شتک کے آخر تک رچنا کیا گیا تمام حدیث۔ کیا اس سے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ مستدرک حاکم، سنن دارقطنی، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، طبرانی المعجم، مصنف طحاوی، یہ تمام حدیثیں یہ سب چوتھا شتک کے بعد سنکلن کیا گیا، اور امام بیہقی سنن کبریٰ کو 5واں ہجری شتک میں سنکلن کیا گیا۔ کیا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان سے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان نہیں تھے؟ تم جیسے کتابی مسلمان تھے صرف؟ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور اس ٹائم یاد کرو جب کتاب نہیں تھا وہ لوگ کتنے سچے تھے، کتنے ایمان والے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کتاب نہیں تھا، اور ان میں سے بہت بڑے ولی گزر گیا۔ کوئی سمندر کے اوپر بنا ناؤ کے بعد بھی وہ چلتے ہیں، کوئی سمندر کے اوپر نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ اتنا اللہ والے تھے، ان کے پاس کرامت بھی تھے لیکن کتاب نہیں تھے۔ آج تم لوگوں کے پاس بتاؤ، تمہارا پاس کتاب ہے لیکن اتنا فرقہ بازی کیوں ہے؟ تمہارا چہرے سے بدبو آتے ہیں، کم بخت، تمہارا حیثیت کیا ہے؟ آخری زمانہ جتنے انت آ رہا ہے اتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث کو لوگ پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، کتاب تو پڑھتے ہیں، لیکن اپنے طرف سے منمانی ترجمہ نکالتے ہیں، کیونکہ اور وہ بھی کامل شریعت کے چھوڑ کر۔ تو میں بڑی چیلنج اور دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنے زمانہ بڑھتے جائے گا، جتنے لوگ صوفیوں سے ڈسٹینس پیدا کرے گا، صوفیوں کے خلاف باتیں کرے گا، ولیوں کے خلاف باتیں کرے گا، نبیوں کے اوپر، ذات کے اوپر یہ لوگ سوال کرے گا، تو اتنے ہی فرقہ بازی ہوگا، اتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہوگا اس امت۔ اور
اور میں بڑی ایمان اور عقیدہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس تمام جو سارے فتنہ چل رہے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ، وہ ہے کامل شریعت کو ڈھونڈنا، اچھا ایک مرشد کو ڈھونڈنا اور اس سے تعلیم لینا، کیونکہ تمہارا نفس ابھی پاک نہیں ہو، تم لوگوں کو سنتے ہیں، گمراہ ہے، تمہارا دل میں داغ ہے، کالی ہے، تمہارا اندر اہنکار ہے، اور جب تم اس حالت میں قرآن کو پڑھے گا اور اپنی طرف سے تم ترجمہ نکالے گا اور وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس کا وجہ یہ کہ ہم لوگ آج پڑھنا سیکھ گیا، ہاں ہم خود لوگ حدیث سے پڑھتے، خود ہم قرآن شریف کے ترجمہ کر لیتے اپنی طرف سے، ہاں، اور مرشد کو ہم چھوٹا سمجھتے کیونکہ ہم سمجھتے ہم بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، ازہر یونیورسٹی سے پڑھائی لکھا کر کے آیا ہے، اور میرے مرشد کو مسئلہ مسائل کے بارے میں کیا جانکاری ہے، وہ تو صرف گھر میں بیٹھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرا اور مرشد بن گیا۔ یہ ہمارا آج کا ایمان ہے۔ میں بڑی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ حالات بدلے گا جب ہم لوگ صراط مستقیم ہم لوگوں کو مل جائے گا، اور صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم کی حقیقت یہ ہے، کامل شریعت کو صراط مستقیم کہتے ہیں، یعنی ایک سچا بزرگوں کے۔ تو اسی لیے ہم تمام سب کو کامل شریعت کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہی ہے صراط مستقیم کا راستہ، یہی وہ جگہ ہے جو ہمیں فتنہ فساد سے بچائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کا جو ڈیٹیلز میں لیکچر انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے، جہاں میں ہم آپ کو بتائیں گے کیوں اتنا فرقہ پرستی ہو رہا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیوں یہ لوگ اتنے عالم سبھی لوگ قرآن شریف کو پڑھ کے کوئی اہل سنت والجماعت بنتا تو کوئی وہابی بنتا، کوئی خارجی رافضی بنتا، کیوں ہوتا ہے؟ اس کا میں ایک پریکٹیکل تھیوری میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر میں لاؤں گا انشاءاللہ۔